اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد والے. تقلید کے سلسلے میں جو اعتراضات عام طور پر سوشل میڈیا پہ اور مختلف کتابوں میں اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے ایک ایک کر کے جوابات آپ کی خدمت میں آج بھی پیش کیے جائیں گے. ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تقلید تو دیکھیے اندھی ہوتی ہے، تقلید تو اندھی ہوتی ہے اور ہم اندھی تقلید نہیں کرتے مجتہدین کی. یعنی تقلید کے معنی کہ ہر شخص کی یا مجتہد کی ہر تقلید کی جو تعریف ہے لغت کے اعتبار سے کہ قبول و قول بلا حجت یا قبول و قول غیر و بلا دلیل، غیر کی بات کو بغیر حیل و حجت کے قبول کر لینا، بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ اندھی تقلید ہے اور ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلی نشست میں آیا تھا کہ بہت سی چیزوں میں لوگ لغت کے اعتبار سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لغت کے اعتبار سے کہ دیکھیے لغت میں پہلے تھا کیا کہ تقلید قلادہ سے نکلا ہے، وہ ایک پٹا ہوتا ہے جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے، تو مجتہد بھی آپ کے گلے میں پٹا باندھ کے اپنے پیچھے کھینچ رہا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ تقلید کے معنی غیر کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اندھی تقلید ہے کہ کوئی اس کی دلیل پوچھے بغیر اس کی بات کو ہم قبول کر رہے ہیں. دیکھیے تقلید کا جو انسٹیٹیوشن ہے نا، تقلید مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ ہوتی ہے، اندھی نہیں ہوتی. اس میں اتنی شرطوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اتنی شرطوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ توضیح المسائل کا جو سب سے پہلا صفحہ تقلید والا ہے، اس میں جس مجتہد کی آپ تقلید کریں اس کے اندر کتنی ساری شرطوں کا تذکرہ ہوا ہے. کیا یہ اندھی تقلید کی نشانی ہے یا اتنی ساری شرائط تو آج تک کسی بھی مسئلے کے اندر آپ کو ماننے کے لیے عام طور پر پیش نہیں آتی ہیں؟ ابھی آگے چل کے میں اس کی مثالیں دوں گا. یعنی اس کے اندر تمام شرطوں کا، ابھی میں سب شرطوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، خاص طور پہ 2 شرطوں کا تذکرہ ابھی ہوگا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ شعور اور آگہی کے ساتھ عالمیت کی تحقیق کی جاتی ہے. عالمیت کی، یعنی ہم جس مجتہد کی بھی تقلید میں ہوں، ہم جس مجتہد کی بھی تقلید میں ہوں، اس میں وہ عالم ہونا چاہیے. عالم، اچھا، یعنی علم میں اس کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہو، اس کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، اس کی آواز کو صحیح کریں بھائی. تو مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ جو ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، کیا محلے میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ کیا شہر میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ اچھا، ملک کے اندر بھی کیا اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، کون لوگ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اس کا علم ہے؟ عام لوگ بتائیں گے، محلے کے یا مساجد کے پیش امام بتائیں گے، یا عام علماء بتائیں گے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اہل خبرہ بتائیں گے. تو اہل خبرہ بتائیں گے. اچھا، اہل خبرہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اجتہاد کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی، سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. ان کے پاس کسی بھی شخص کی عالمیت کو پہچاننے کی، کسی بھی شخص کے اجتہاد کو پہچاننے کی. اچھا، جب
یہ لوگ پہچان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں. اچھا، کسی بھی دنیا کے چیز کے لیے آپ کو اتنی زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، اتنا تحقیقی نظام نہیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اگر یہ ہو کہ یہ اہل خبرہ جو ہیں، یہ جو آپ کے مجتہد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف ایران میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ صرف عراق کے اندر ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کسی خاص علاقے یا جگہ کی کوئی کونسل ٹائپ کی بھی نہیں ہوتی، جس طریقے سے عام طور پر پوپ حضرات کے ہوتے ہیں. کہ پوپ کا جب انتخاب ہوتا ہے نا، تو کارڈینلز ہوتے ہیں، پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، پھر ووٹنگ کرتے ہیں، ووٹنگ جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کو پوپ بنا دیا جاتا ہے. ایسا کوئی سسٹم نہیں. اور یہ اتنا بہترین نظام ہے کہ ان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈینلز ہیں، یہ اپوائنٹڈ لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی انفلوئنس کر لے اور کسی بھی طریقے سے اپنی اپروچ ان تک لے جائے، تو وہ زیادہ اکثریت لے کر ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کر کے وہ اپنے آپ کو پوپ بنوا سکتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں بالکل شفاف نظام ہے، ہر شخص کو اس کے اوپر چھوڑا گیا ہے، آپ خود جائیں، اہل خبرہ سے تحقیق کریں. یعنی اتنی شعور اور آگہی کے ساتھ عالمیت کی تحقیق ہوتی. تو اچھا، اسی طریقے سے مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ عدالت کی بھی تحقیق ہوتی، مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ، کہ کوئی گناہ یہ شخص انجام نہیں دیتا ہے. خود مراجع ہمارے اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، بلکہ مراجع تو چھوڑی، عام پیش امام یا عام علماء ہمارے اتنے محتاط ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں، مثلا ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ کافی عرصے پہلے تک مثلا سگریٹ نوشی کرتے رہے تھے، لیکن دل میں کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ سگریٹ پینا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. مولانا اس زمانے میں مسجد خیر العمل میں نماز بھی پڑھاتے تھے. اب بجائے اس کے کہ عام طور پر جیسے کہ ہوتا ہے کہ ٹیپر آف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑی جائے، نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور مجھے کوئی خطرہ موجود ہے، جیسے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، تو میرے لیے سگریٹ کا پینا ہی حرام ہے. یک دم سالوں سے جو شخص سگریٹ پیتا ہو، ایک دم سے بس چھوڑ دی اس کو. تو اس کے وہ کہتے تھے کہ اگر میں ایک حرام کام کا اس لحاظ سے ارتکاب کروں گا تو میری عدالت متاثر ہو جائے گی، لوگوں کا میرے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. کتنے ہمارے محتاط علماء ایسے ہیں کہ جو عام طور پر طلاقیں نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے. تو اگرچہ یہ بھی بہت سی دفعوں میں بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض علماء پڑھتے بھی ہیں، لیکن کچھ محتاط ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے عام علماء تک کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر صفت عدالت کا حصول، اور چہ جائے گا کہ جو قرآن و حدیث کے اندر غوطہ زنی کر کے وہ اتنا آگے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہو کہ مرجع عالم ہو گیا، اس کی عدالت کا کیا معیار ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے مراجع تقلید ہیں، پوری زندگی کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مکروہ تو چھوڑیے، مشکوک تو چھوڑیے، مباح بھی ان کی زندگی میں نہیں نکال سکتے. اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز آتی ہے، منافی و مروت کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. یہ منافی و مروت کہتے ہیں وہ والے کام کہ جو عام طور پر معاشرہ کے اندر ان کی شان کے مطابق نہ ہوں. یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ مکروہ ہیں، مکروہ بھی نہیں ہیں، وہ مباح ہیں، بلکہ منافی و مروت کام ہیں. مثلا ان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ مثلا کوئی عام مومن ہے، وہ جا کر کسی بھی ٹھیلے والے سے کسی دکان میں بیٹھ کے چھولے وغیرہ کھا سکتا ہے. ان کے لوگ یہ اگر عام عالم بھی کرے گا تو لوگ کہیں گے آپ کی شان کے مطابق نہیں کہ آپ اس طرح سے کام کریں. تو مراجع کی زندگی میں نہیں اتنا اعلیٰ معیار عدالت کا ان کے پاس موجود ہوتا ہے جس کی تحقیق ہم کرتے ہیں، بلکہ ان کی اس کی زیادہ تحقیق کی یوں ضرورت نہیں پیش آتی کہ یہ سب کے سب پہلے سے اس مراتب کے اوپر اتنے فائز ہو چکے ہوتے ہیں اور علماء ان کی زندگیوں کو دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ تقلید ہو رہی، عالمیت کی تحقیق ہو رہی ہے بہت اعلیٰ پیمانے کی، کہ ان کا علم سب سے زیادہ ہے، کہ اہل خبرہ یعنی عام افراد نہیں، اہل خبرہ کہہ رہے ہیں جو کہ خود 30 40 50 سال سے مراجع کے درس کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دروس کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت اجتہاد کو پہچان رہے ہوتے ہیں.
ورنہ تو ہو سکتا ہے نا کہ عام آؤٹ لک کے اعتبار سے کسی کی شکل بڑی نورانی ہے, سفید داڑھی ہے, بہت بڑی داڑھی ہے, ہو سکتا ہے عام لوگ متاثر ہو جائیں, عام عالم متاثر ہو جائے, لیکن وہ جو کہ 50 سال سے بیٹھ کے درس سن رہے ہیں, خود قریب الاجتہاد ہیں یا خود مجتہدین ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے ان کی عدالت کی بھی گواہیاں اس لحاظ سے موجود ہوتی ہیں کہ ایک گناہ بھی اگر وہ کرتا نظر آئے تو یہ سارے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر اس کا درس سنتے ہیں, ان میں سے ایک آدمی بھی اس کے درس میں اگلی بار نہیں آئے گا. تو یہ ہے ان کا. تو اگر اچھا یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اندھی تقلید نہیں کر رہے ہیں, مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ تقلید کر رہے ہیں. اندھی تقلید تو وہ ہو رہی ہوتی نا کہ ہر کس و ناقص, کسی کے پاس علم ہے نہیں ہے, عدالت ہے نہیں ہے, جو وہ بات کہہ رہا ہے بس اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ جو تقلید کا انکاری شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اندھی تقلید نہیں کرتا, اس کی پوری زندگی اندھی تقلید سے عبارت ہوتی. مثلا اگر اس سے کہیں کہ بھائی تقلید تو صرف یہی تو نہیں نا کہ صرف فقہی مسائل کے اندر تقلید نہیں, تقلید تو ہر چیز میں حرام ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو اندھی تقلید کسی سرجن یا ڈاکٹر سے بھی اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا ہے کہ آپریشن کروں گا, آپ کا دماغ کو کھولوں گا, تو آپ نہ فوراً نہ اس سے کوئی دلیل پوچھتے ہیں, اور اندھی تقلید بس آپ نے تھوڑی سی اس کی 2-4 لوگوں سے اس کی شہرت سنی ہوئی ہوتی ہے, 2-4 عام افراد سے ہم نے کرایا تھا آپریشن, بڑا اچھا رہا تھا, وہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں. پوری دنیا کے بھی لوگوں سے نہیں پوچھا, پورے شہر کے لوگوں سے بھی آپ نے نہیں پوچھا, 2-4 عام مریضوں سے پوچھ کے آپ آپریشن کرانے پہنچ جاتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہوئے. تو سرجن کے اعتبار سے, ڈاکٹر کے اعتبار سے آپ کی پوری زندگی جو ہے تقلید کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی. آپ کبھی نہیں پوچھتے کہ جناب یہ جو ہے پائلٹ صاحب میں جو اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا کے ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہوں, یہ جو ہے یہ ان سے کبھی نہیں پوچھتے یہ تو نے سارے ڈائل اور یہ سوئچ لگے ہوئے ہیں, کون سا دبانے سے کیا ہوگا, اس کی کیا دلیل ہے, فلاں چیز کیا ہے, یہ یوں کیوں کر رہے ہیں, یہ اسٹیئرنگ اس طرح کا کیوں ہے, اس میں بریک کدھر ہے, جہاز کے نیچے تلاش کر رہے ہیں, گیئر کدھر ہیں, الٹی سیدھی باتیں. تو یہ ہم اپنی پوری زندگی, یہ تمام افراد اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے تھے, جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ افراد آرام سے ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں زندگی کے ہر کام میں. دیکھیے جو بھی ماہر فن آدمی ہوگا نا, اس سے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھے گا, بس اس کی بات پہ عمل کیا جائے گا. بہت بڑا سائنٹسٹ ہو, ڈاکٹر عبد القدیر خانوی ہو, گھر میں ان کا کوئی فیوز اڑ جائے گا تو الیکٹریشین کو ان کو بلانا پڑے گا. باتھ روم لیکیج ہو جائے گی کوئی تو پلمبر کو بلانا پڑے گا, جو وہ کہے گا اس سے آپ کرواتے ہیں. اندھی تقلید آپ اپنی لاکھوں کی گاڑی میکینک کے جو وہ چھوٹے ٹائپ کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے حوالے آپ کر دیتے ہیں, یہ اندھی تقلیدی تو ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے, تو دیکھیے یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک المیہ اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ اندھی تقلید کا ایک چیز رٹ لی ہے, جبکہ مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ ہمارے ہاں تقلید ہوتی ہے. اس کی عالمیت کی پوری جانچ ہوتی ہے, اہل خبرہ سے تحقیق ہوتی ہے. اہل خبرہ کی جو تحقیق ہے وہ مقامی علماء آپ کو بتاتے ہیں جن کے اہل خبرہ سے رابطے ہوتے ہیں, یا اہل خبرہ سے. اہل خبرہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں, انہی سے عدالت کی بھی پہچان جو ہے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ تحقیق کر لیتے ہیں کہ آدمی یہ شخص جو ہے علم دین کے اندر اس کی صلاحیت استنباط قرآن و حدیث سے اخذ کرنے کی صلاحیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ نمبر 1 ہے, یہ عالم ہے, پھر آپ اس کی بات کو مانتے ہیں. یہ تو دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہوتا. یہ تو آپ زندگی کا ایک ایک قدم اٹھا کے دیکھ لیں, جو پوری زندگی تقلید کے اندر گزارتے ہیں, وہ اتنی زبردست تحقیق کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی جتنی ہماری مسئلہ تقلید کے سلسلے میں. پھر وہ کہتے ہیں جناب اندھی تقلید کا تو دیکھیے قرآن نے بھی جو ہے اس کو منع کیا ہے. قرآن کے اندر ہے کہ جناب بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. یہ قرآن نے اس کو جو ہے وہ منع کیا ہے کہ ان کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد ہی کے طریقے پر ہیں اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے, نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت پانے والے ہیں. یعنی کفار کا قول قرآن کے اندر نقل کیا ہے, جو جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تھی وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کی مثلا پرستش کرتے آئے تو ہم بھی انہی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے. تو اس کو اس کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ یہ جو کفار کا قول تھا, وہ جو حق بات کو قبول نہیں کر رہے تھے, بتوں کی پرستش کر رہے تھے, اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا خدا مان رہے تھے, ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے یہاں پر, جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں. تو اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی عالم کو, جو کہ جب تک وہ عالم نہ ہو,
کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. مثلا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کی جو کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس کے اندر کوئی فقہی مسئلہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے، اس پہ بھی آپ دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کی علماء نے اجازت دی مجتہدین نے. لیکن اس میں مثلا لکھا ہوا جائے کہ یہ فلاں دن کا غسل جو ہے وہ کرنا مستحب ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گی. آپ اپنے مرضی کا فتویٰ جا کر دیکھیں گی کہ مثلا فلاں دن جو غسل ہے، عید بیست کا غسل، وہ مستحب ہے یا نہیں ہے، مثلا عید نوروز کا غسل مستحب ہے یا نہیں ہے. چاہے شیخ عباس قمی جیسا بڑا عالم اور محدث کیوں نہ لکھے، لیکن تب بھی ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کا مجتہد عالم اس کے متعلق نہ کہہ دے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، جبکہ مجتہد عالم کہہ رہا ہے رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل کیا جائے گا، تو انہی کی بات کو مانا جائے گا. تو مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں زیادہ بہتر نیت یہ ہے کہ سب کی سب دعائیں اور اعمال کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ عمل کریں، یعنی امید ثواب میں. مستحب کے لحاظ سے عمل نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مجتہد کا فتویٰ وہ نہ ہو جو کہ مفاتیح الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے. یہی والا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے تحفۃ العوام میں. دیکھیں ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ اندھی تقلید نہیں کر رہے ہیں کہ بس ان کا نظر آیا ان کی بات مان لی، تحفۃ العوام میں نظر آیا ان کی بات مان لی. عمل کے اعتبار سے اگرچہ تحفۃ العوام ایک زمانے میں اس کی افادیت بھی تھی، لیکن علماء نے مسائل فقہ کے اعتبار سے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ مجتہد کے رسالہ عملیہ کے علاوہ کسی اور شخص کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں. تحفۃ العوام یہ جیسے ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ مطابق فتویٰ ہے یہ، لیکن اس میں ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر باریک بینی کے ساتھ مجتہدین کا فتووں کے اندر اختلاف ہے جس کو نقل نہیں کیا گیا. تو تحفۃ العوام ایک زمانے میں کبھی جب تک لوگوں کی توضیح المسائل وغیرہ تک رسائی نہیں تھی تب تک ایک اچھی کتاب کے طور پر تھی، اور اب بھی گاہے بگاہے اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے ویسے ہی معلومات کے لیے تو اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن عمل کرے گا ہمیشہ اپنے رسالہ عملیہ جو مجتہد کا ہے، مجتہد عالم، چاہے وہ میں نے کہا نا مفاتیح الجنان جیسی کتاب ہو، چاہے کتنی شہرت رکھتی ہے تحفۃ العوام، لیکن اس کے باوجود بھی مرجع عالم کے فتوے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اندھی تقلید اس لحاظ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ شعور اور آگہی کے ساتھ جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں. اچھا، کسی بھی لوکل عالم کی چاہے وہ مسائل فقہ میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ اپنی اگر رائے بھی دے دے تب بھی اس کی رائے کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. دیکھیے بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے شہید مطہری نے مثلا یہ فرمایا، شہید مطہری بہترین عالم، بہت بڑے عالم، امام خمینی نے ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں، ان کی ایک سے ایک بہترین موضوعات کے اوپر کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہید مطہری اگر کسی جگہ رسالہ یعنی کوئی فقہی مسئلہ بیان کریں آپ ان کے مسئلے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. بہت سی کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے ایک طور پر کچھ بات بیان کی ہے، کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں، مثلا عورت پردے کی آغوش میں جو ان کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں کہ رجحان ان کا اس کی طرف آپ کو نظر آئے، آپ کسی ایسے مرجع کی تقلید میں چہرہ چھپانے کو مثلا واجب کہتا ہے، جیسے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں، یا مثلا آیت اللہ خوئی احتیاط واجب کے طور پر چہرہ اور ہاتھ چھپانے کو بھی کہتے تھے. تو آپ کو اپنے ہی مرجع کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے. کوئی بہت بڑا عقائد کا عالم دین ہو، کوئی بہت بڑا مفسر قرآن ہو، آپ اس کی بات بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ فقہ کے اندر عالم مجتہد کو دیکھا جاتا ہے. اتنی شعور اور آگہی ہرگز بھی اندھی تقلید نہیں. اندھی تقلید ہوتی تو آپ شہید مطہری کی بھی ہر بات مان لیتے فقہی مسائل کے اندر، آپ بہت بڑے بڑے مفسر قرآن جو ہے ان کی بات مان لیتے، لیکن نہیں، آپ کو مرجع عالم کی بات ماننا ہوتی. کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں مقامی طور پر بھی، ہمارے قبلہ مولانا صادق حسن صاحب، کتنی زیادہ مسائل فقہ کے اندر واقعتاً مہارت ہے. کتنے ماہر ہمارے کراچی کے خاص طور پر کچھ علماء جو ہے ایسے ہیں، وہ خود مولانا محترم کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہ خود بھی اکثر مثال دیتے ہیں کہ میں بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کہوں، یعنی یہ صرف افراد مجتہد کا فتویٰ نقل کر سکتے ہیں. خود سے کوئی فتویٰ اگر کہ ہمیں مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جیسے کہ آج کل فیس بک پہ بہت سارے دانشوروں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ فلاں مرجع کا مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے اور یہ تحقیق کے اعتبار سے ان کا فتویٰ صحیح نہیں ہے. یعنی عام جو مقلد ٹائپ کے افراد ہیں وہ بھی مراجع کے فتووں کو غلط ثابت کرنے لگے. کسی کوئی حق ہی نہیں. ایک مجتہد کے پاس صرف یہ اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے، کہ غیر مجتہد شخص اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں.
تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو خود مولانا محترم اکثر اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں. تو بہرحال مجتہد عالم ہی کی بات مانی جائے گی. اچھا، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عام شخص جو ہے نا یہ خود چیک کرے کون سے مجتہد کا فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کون سے مجتہد کا صحیح ہے. یعنی مقلد جو ہے اندھی تقلید سے اس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ وہ خود چیک کرے کہ کون سا مجتہد صحیح فتویٰ دے رہا ہے اور کون سا مجتہد غلط فتویٰ دے رہا ہے. اس سے زیادہ تو مذاقہ خیز بات میں نے آج تک کبھی سنی نہیں. او بھائی، یہ مقلد ہے یا یہ استاد الفقہاء والمجتہدین ہے؟ یعنی یہ ان کے فتوے کی غلطی نکالے گا، تمام مجتہدین کے فتوے نکالے گا، پھر تمام مجتہدین کے فتووں کے دلائل کو چیک کرے گا، پھر ان میں یہ دیکھے گا کہ اس مجتہد کا فتویٰ صحیح ہے اور اس مجتہد کا فتویٰ غلط ہے. تو یہ تو پھر خود ہی اتنا بڑا مجتہد ہو گیا، بلکہ ان تمام مجتہدین سے بڑا مجتہد ہے، تو پھر اس کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی اتنا بڑا فقیہ ہے. اور یہ اس طرح کا ہے، یہ جو جس مقلد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اگر پوچھا جائے کہ ذرا عربی میں 1 سے 10 تک گنتی سناؤ تو وہ بھی نہیں آتی اس کو. یہ سارے مجتہدین کے فتوے چیک کرے گا اور پھر دیکھ کے بتائے گا اندھی تقلید سے بچنے کے لیے کہ ان میں کس کا فتویٰ صحیح ہے اور کس کا غلط ہے. پھر جس کا صحیح ہوگا اس کی بات وہ لے گا. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑا ایک ابہام اور ایک مذاق خیز بات ہے. تو اچھا، اب دیکھیے مجتہد جو ہے وہ کیا اپنے فتوے کے دلائل نہیں دیتا ہے؟ مجتہد اپنے فتوے کے دلائل دیتا ہے. اچھا، عام طور پر دیکھیے آپ کے سامنے جو کتاب آتی ہے نا اس میں دلائل نہیں ہوتے، جیسے توضیح المسائل، بس فقہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی دلیل نہیں لکھی ہوتی کہ یہ مجتہد نے یہ والا مسئلہ کون سی حدیث سے نکالا ہے، کون سی قرآنی آیت سے نکالا ہے. تو لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ مجتہد کے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں. یہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس نے کہاں دلیل لکھی ہے، یہاں پر یہ تو اپنی طرف سے چیزیں لکھ رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک دھوکہ عام عوام کو دیا جاتا ہے. البتہ اگر آپ دیکھیں واقعتاً کہ مجتہد اپنے تمام مسائل کو کس طرح سے ثابت کرتا ہے، حتیٰ کہ دیکھیے مثلا آیت اللہ خوئی نے یعنی واقعتاً آیت اللہ خوئی اجتہاد کے اندر کہ آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں، باقاعدہ ان کا ایک دستخط اور مہر کے ساتھ ایک فتویٰ ہے کہ اتنا بڑا علمی مقام ہے آیت اللہ خوئی کا اب تک دیکھیں کتنا عرصہ آقا خوئی کی تقلید یعنی انتقال ہوئے گزر چکا ہے، لیکن اب تک ان کی تقلید چلی آ رہی، اب تک لوگ ان کی تقلید میں باقی ہیں. وہ فرماتے ہیں غیبت کبریٰ سے لے کر آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی فقیہ جو ہے وہ نہیں گزرا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، ایک ہی مسئلے کے اندر اچھا جیسے آپ رویت ہلال چاند وغیرہ کے جو مسئلے پیش آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا توضیح المسائل کے اندر مشکل سے 1 صفحہ بھی نہیں ہے اس کا. تو آیت اللہ خوئی نے صرف اپنے ایک مسئلے کے لیے کہ آیت اللہ خوئی چاند کے مسئلے میں پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، بس رات مشترک ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے کہ ایک جگہ بھی نظر آ گیا تو دوسری جگہ کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا، بس ایک ان ممالک کی رات مشترک ہونی چاہیے. اور آیت اللہ سیستانی جو افق کے قائل ہیں، افق کے اعتبار سے ان کے یعنی دونوں کے چاند کے مسئلوں میں اختلاف. اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ دونوں مراجع کے جو درس خارج ہیں، ایک آقا سیستانی کے تو سوال و جواب کی صورت میں ہے، آقا خوئی نے ایک درس خارج رویت ہلال پر دیا تھا اور اس میں اپنے اس فتووں کو ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ واقعتا. اچھا، وہ اردو ترجمہ دونوں کے اردو ترجمے ہوئے. اگر آپ دونوں پہلے آقا خوئی کے سارے دلائل پڑھیں، آپ 100% قائل ہو جائیں گے کہ واقعتاً اتنے عقلی سائنسی دلائل ہیں اور قرآن و حدیث والے دلائل بھی ہیں کہ آپ فوراً قائل ہو جائیں گے آقا خوئی کا مسئلہ بالکل صحیح. اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کا اگر آپ پڑھیں جو جن کا نظریہ ان سے الگ ہے، جب ان کے درس خارج پڑھیں گی تو آپ کہیں گے ان کے بھی دلائل بالکل ٹھیک ہیں. یعنی ہر شخص کے پاس اتنے محکم اور قوی دلائل ہوتے ہیں جب یہ ہے کہ آپ مرجع عالم کی تحقیق خود سے کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں. تو صرف ایک مسئلے کے لیے مجتہدین کے درس خارج جو ہے وہ موجود ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آپ کے پاس توضیح المسائل میں نہیں لکھ رہا ہے وہ. یعنی آپ ایسے ہی ہے جیسے دلائل اگر وہ دے بھی دے نا، اگر مجتہد دلائل، تو آپ میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس وجہ سے وہ عام لوگوں کے سامنے دلائل نہیں دیتا ہے مجتہد. مثلا کسی ڈاکٹر کے پاس ہی اگر مریض جائے، ڈاکٹر صاحب مجھے میری بیماری تو بتا دے کیا ہے. اچھا، اب ڈاکٹر بتا دے مثلا جناب آپ کو سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس ہے مثلا. اب مریض پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے،
وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوتی؟ پھر ڈاکٹر جب اس کی تعریف بتائے گا اس میں اس کے پیشنٹ کے 10 سوالات اور ہوں گے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فلاں چیز ایسے کیسے کہہ دی؟ تو ڈاکٹر کہے گا جناب آپ کے جو ہے وہ ESR اتنا بڑا ہو. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ESR کیا ہوتی؟ تو پتہ چلا کہ وہ پورا 1 مہینے تک ڈاکٹر اس کو یہی بتاتا رہے گا اور اس کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے بیماری کیا ہے, اس کا علاج کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو دیکھیے تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے اعتماد کر لیا ہے ڈاکٹر کے اوپر, بس وہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے عقل کہتی ہے کہ اس کی بات مانو, اس سے اس طرح کی دلائل مت پوچھو. اور ایسا نہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے, جیسے مجتہد ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے. مثلا اگر مجتہد کہہ بھی دے, مثلا آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ میں نے نماز فجر کے قریب جو ہے وضو کیا تھا, اب زور ہو رہی ہے, مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. مجتہد کہا کہ وضو نہیں ٹوٹا آپ کا, آپ سمجھیں گے کہ وضو اب بھی باقی. آپ کہیں گے کہ مجتہد صاحب ذرا دلیل بتائیے, وہ کہے گا دلیل جو ہے قانون استصحاب ہے. آپ کہیں گے قانون استصحاب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ مثلا لا تنقص الیقین بالشک, یقین کا بھی شک سے نہیں ٹوٹتا. امام کی مثلا ایک حدیث موجود ہے. آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا مطلب اس اصول کو ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں, ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے, اس کے لیے الگ ہے. مثلا ما قبل کی شریعتوں کے اندر جو ہے اصول نہیں چلتا. مثلا ہمیں یقین ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا, ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ حکم باقی ہے نہیں, حضرت موسیٰ کی شریعت ابھی اپلائی نہیں کر سکتے, وہاں پہ اصول نہیں چلے گا. وہ کہے گا کہ مثلا حیات مفقود الخبر میں جو ہے یہ قانون استصحاب نہیں چلتا. دیکھیے میں آپ کو ساری اس قسم کی پیش کر رہا ہوں کہ مثلا کسی عورت کا شوہر اگر غائب ہو جائے تو وہ کہے گی یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا. 30 سال سے وہ غائب ہے, وہ کہے گی مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ تھے, تو 30 سال بعد 40 سال بعد ابھی بھی میں یقین, کیونکہ شک سے نہیں ٹوٹتا, ابھی مجھے شک ہے کہ شاید انتقال کر گئے ہوں, تو 50 سال بعد بھی یہ شک باقی رہے گا. تو ساری زندگی عورت معطل ہو کے بیٹھی رہے گی, کوئی کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر سکتی. تو مجتہد کہے گا کہ نہیں, یہاں پر مفقود الخبر کی حیات میں یہ والا قانون نہیں چلتا ہے. اب کتنی چیزیں اس میں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ نکلتی چلی جائیں گی. ایک آدمی اگر مجتہد سے کوئی چیز کی دلیل پوچھے بھی تو اس کی پوری زندگی گزر جائے گی, چیزیں اس کے پھر بھی لیکن سمجھ میں نہیں آئیں گی, کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے دلائل کو سمجھ سکے. تو اب دیکھیے کہ کتنے علماء ہیں باقاعدہ. دیکھیے اب استصحاب کے اوپر خود آغا سیستانی کا بھی ایک رسالہ موجود ہے, امام خمینی کا ایک پورا رسالہ, صرف ایک مسئلے کے لیے پوری کتابیں موجود ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے, اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں, پوری اتنے تفصیلی دلائل ہوتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائیں گی تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ان دلائل کو. مثلا اور وہ عام افراد کے سامنے نہیں ثابت کر رہا ہوتا. مثلا آیت اللہ وحید خراسانی, ان کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں درس خارج لیول کے ہیں, اس کے اندر کچھ شاگرد ایسے ہیں جو 50 سال سے ان کے درس کے اندر بیٹھ رہے ہیں, جو خود مجتہد ہیں, ان کے سامنے وہ ان دلائل کو پیش کر رہا ہوتا. یہ اندھی تقلید نہیں ہے, وہ ان کے اہل افراد جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ان دلائل کو پیش کر رہا ہوتا ہے. مثلا عام عوام کے سامنے پیش کرے گی تو ہر لائن کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس نے کیا کہا, لیکن وہ جو افراد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی درس خارج لے رہے ہوتے تھے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے ابھی درس خارج میں تو ظاہر ہے جو ابھی جس کو 2-4 سال ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, جو 50 سال والا ہے درس سے اٹینڈ کر رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر. تو بعض اوقات نئے آنے والے کچھ اعتراضات کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا, ایسے کیسے کہا, تو مسکرا کر کسی بھی سینئر کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ یہ ان سے پوچھ لینا میری تقریر کے بعد اس کے موضوع کے بارے. یعنی بعض اوقات مجتہد صرف ایک لائن جو بول رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے 8-10 درس موجود ہوتے ہیں, جو خلاصہ ایک لائن کے اندر وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو لوگوں نے پتہ نہیں نہ جانے اس کو اندھی تقلید کا جو ایک رٹ لیا ہے. تو اس کے دیکھیے ماہرین فن سے آپ کبھی خود بھی دلیل طلب نہیں کرتے. مثلا ڈاکٹر سے کبھی آپ علاج کے لیے دلیل طلب نہیں کرتے, سرجن سے آپ کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے مجھے کٹ کریں گے اور کس جگہ ہوگا اور کیسے جو ہے آپریشن کیا جائے گا اور اس کے دلائل کیا ہیں آپ کے پاس. کبھی بھی اگر پوچھنے بھی بیٹھیں گے تو آپ کو بھگا دیا جائے گا وہاں سے. پائلٹ سے کبھی بھی آپ دلیل طلب نہیں کریں گے. تو ہر علم اور فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس پر مکمل طور پر اعتماد کرتے ہوئے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پائلٹ ہو, آرکیٹیکٹ ہو, مکان بنانے والا ہو, مزدور تک سے بعض اوقات آپ بس کہتے ہیں کہ یہ والا کام کر دو, پلمبر سے کہتے ہیں کام کر دو, کبھی دلائل اس سے طلب نہیں کرتے کہ تم یہ ایسے کیسے کہہ رہے ہو, اس میں اتنا فلاں کا جو ہے وہ نٹ لگے گا یا اتنی گیج کی کوئی چیز لگے گی. تو پھر مجتہدی کے سلسلے میں کیوں ہے کہ ہمیں اس کے جو ہے دلائل کا علم ہونا چاہیے.
اچھا دیکھیے ابھی جیسے کہا کہ اگر وہ دلیل بتا بھی دے تو بھی ایک جاہل شخص کبھی نہیں سمجھ سکتا اس کے جو دلائل ہیں، کبھی نہیں سمجھ سکتا. مثلاً آغا سیستانی کے یعنی اگر آپ ان کی تالیفات بہت سی تو غیر مطبوعہ بھی ہیں، پورے رسالے ایسے ہیں کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے. مثلا خبر واحد کی حجیت، پورا کتابیں اس کے اوپر جو ہے موجود ہیں، پورے مباحث موجود ہیں کہ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مجتہد کتنی زیادہ محنت کرتا ہے. اس کا ساری زندگی جو کام ہی وہ صرف دلائل دینا ہی، اندھی تقلید کروانا نہیں. وہ درس خارج میں دلائل دے گا اور عام افراد کے سامنے نہیں، پوری زندگی جنہوں نے گزاری ہے. اب ہمارے جو بہت سارے اخباری مزاج کے جو بہت سارے افراد ہیں وہ فیس بک پر کٹ پیس ٹائپ کی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا اندھی تقلید کرواتے ہیں. اور یہ تو مجتہد کو دلائل کو ان کے سمجھنے والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کے سمجھنے والے. اب دیکھیں آیت اللہ وحید خراسانی، یہ ان کا درس خارج. قوم کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد کے اندر ایک سے ایک قابل پڑھا لکھا ترین آدمی جو ہے وہ ان کے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے مسائل کو بیان کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات مجتہد کو ایک دورہ یعنی سمجھے تقلید سے لے کر دیات تک کے جتنے فقہی مسئلے ہیں ان کو کور کرنے میں 20 سال 25 سال 30 سال بھی لگ جاتے ہیں. اکثر مجتہدین تو کتاب حج پہنچنے سے پہلے ہی اپنے دلائل کو انہوں نے تقلید سے لے کر ثابت کرتے کرتے حج کے تک جب پہنچتے ہیں تب تک انتقال ہو جاتا ہے ان کا. لیکن بہرحال کچھ جو ہے تو اتنے ماہرین کے سامنے یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا درس خارج ہو رہا ہے، تو اس میں الگ الگ ان کے طالب علم ہوتے ہیں، اس کے اندر بیٹھنے والے افراد، ان کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ لوگ چیزیں بیان کرتے ہیں. آخوند خراسانی یعنی آج کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ شروع سے ہمارے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا مجتہد بس گھر میں بیٹھے ہوئے حقہ گڑگڑاتے ہوئے جو فتویٰ جاری کر رہا ہے مثلا، تو ایسا نہیں ہوتا. وہ یعنی خود مجتہدین کے سامنے قریب الاجتہاد افراد کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ حسین بروجردی معصومہ قوم کے صحن میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد درس دیا کرتے تھے. تو بعض اوقات صرف ایک دورے میں 20 25 سال بعض اوقات لگ جاتے ہیں. بلکہ آغا سیستانی کو تو ایک افتخار اس لحاظ سے حاصل ہے کہ انہوں نے تقلید سے لے کر دیات تک کے 3 دورے مکمل کیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا مجتہد خالی تقریر کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ وہ کتب استدلالی فقہ بھی لکھتا ہے. اپنے مسائل جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے دلائل لکھتا ہے باقاعدہ. اس کی میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے، اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ آیت اللہ خوئی نے ظاہر ہر جو حدیث ہوگی اس کے راوی بھی ہوں گے، تو راویوں کی تحقیق پہ ہی معجم رجال الحدیث کے نام سے آغا خوئی نے 24 والیوم کے اندر ایک کتاب لکھی، جس میں ہر کتاب میں 1000 صفحات ہیں. یعنی 24,000 صفحات. درود بھیجے محمد اللہ 24,000 صفحات پہ مشتمل تو فقط راویوں کی تحقیق ہے. یعنی 1400 سال پہلے کا جو راوی ہے اس کی وہ عادل تھا کہ ثقہ تھا کہ غیر عادل تھا، اس کی زندگی کی تحقیق جا کے کرنا. آپ کو اپنے علاقے محلے اپنے گھر میں رہنے والے کسی فرد کے متعلق کسی رشتہ دار کے متعلق اتنی بعض اوقات معلومات نہیں ہوتی کہ جو مجتہد جا کر اتنا پہلے سے جا کر تمام پچھلے علماء کی کتابیں اور اس کے بعد ایک نظریہ بیان کرتا ہے کہ ہاں یہ راوی عادل تھا، اس کی روایت کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. کیونکہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں روایات جو اس طرح کی ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں پھیلا دی گئی ہیں. بہت سے افراد کو جب سزائیں پہلے دی جاتی تھیں تو ہنسا کرتے تھے کہ ان کو قتل سے پہلے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے جو 20 ہزار احادیث جو ہیں وہ جعلی بنا کر پھیلا دی، ان کا کیا کرو گے، مجھ کو تو مار دو گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے مجتہد کو روایتوں کی کتنی تحقیق کرنا پڑتی. تو فقط راوی کی تحقیق کے لیے 24,000 صفحات آیت اللہ خوئی نے لکھی. سوچیں. اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی بے شمار، اگر صرف ان کا ہی اگر صرف نام اور تعارف کراؤں تو پوری کلاس اسی کے اندر نکل جائے. اتنے استدلالی کتب فقہ مجتہد لکھتا ہے، اندھی تقلید نہیں کروا رہا ہے، وہ ایک چیز کو ثابت کرتا ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی، یہ فقہ الصادق کے نام سے انہوں نے 41 والیوم کے اندر، یہ جو پیچھے پوری لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے 41 والیوم انہوں نے ایک درود اللہم صلی علی محمد.
41 والیوم کے اندر ایک ایک فقہی مسئلے کی پوری تفصیل اس میں بیان کی کہ یہ مسئلہ اس قرآنی آیت سے نکالا، اس حدیث سے نکالا، اس حدیث سے ٹکرانے والی یہ حدیثیں تو میں نے اس حدیث، یعنی پوری استدلالی بحث. تو سوچیے کتنا ایسا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں تمام ماہرین فن جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سے کہیں زیادہ وقت جو ہے یہ مجتہدین اپنے علوم کے اندر لگاتے ہیں. مثلا کوئی ڈاکٹر جس سے آپ علاج کرانے جاتی ہیں 5 سال وہ پڑھتا ہے، 1 سال ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کے بعد آپ کا علاج شروع کر دیتا ہے. بہت ہوا تو 2-4 سال اس نے اور اسپیشلائزیشن میں لگا دیے. اور پی ایچ ڈی ٹائپ کا ہے تو مثلا 10 15 20 سال تک فیل ہوتا رہے گا مثلا، اور پھر پاس نہیں کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اتنے عام طور پر اتنا ہی وقت اس کے اندر لگتا ہے. تو اس کے لیے اس سے آپ جا کے آپریشن کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنا جسم بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب جیسا بھی ہمارا علاج جو ہے وہ کرو. تو ابھی اس کو 5-7 سال کے اندر آپ نے اتنا اعتبار کر لیا. اور ڈاکٹر جو مجتہد ہیں وہ 80 90 100 سال تک کمریں جھک گئی ہیں اس کی، اور اس کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اندھی تقلید نہیں کریں گے. تو بھائی اندھی تقلید نہیں، وہ ہر چیز کو ثابت کر چکا ہے لیکن آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی. اچھا عام کی کوئی فرد ہوتا ہے جس پہ آپ بہت اعتراض وہ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ جناب وہ فلاں صاحب ہیں، وہ دیکھیں پی ایچ ڈی ہیں، وہ کسی ایک موضوع کے اندر اور کسی ایک موضوع میں بھی اس کا جو تھیسس جس پر ہوتا ہے دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے اس میں پی ایچ ڈی وہ کرتا ہے. یہ جو مجتہدین ہیں یہ 20 اور 50 علوم میں سمجھیں گے یہ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. اگر میں ان علوم کے صرف نام ہی بتاؤں کہ جناب یہ کن کن چیزوں کے اندر پی ایچ ڈی، تو میں ایک عام طور پر کہہ رہا ہوں ان کو اس طرح کی ڈگریوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنے 20 30 پی ایچ ڈیز کے برابر اس لحاظ سے ہوتی. تو جبکہ ان کے پاس کتنا احادیث اور قرآن کا کتنا غوطہ زنی کا کتنا طویل تجربہ ہے. جبکہ ڈاکٹر کو آپ دیکھیں آج کوئی مثلا FRCS کر کے آتا ہے تو عام طور پر وہاں پر اس کو اس طرح کے تجربات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں فوراً طور پر جو ہے وہ دی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک مریض جو ہے بیچارہ بہت گھبرا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے پاس آئے، گھبرا کے انہوں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اصل میں زندگی میں پہلی بار میرا آپریشن ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پریشان ہونے کوئی بات نہیں، میں بھی پہلی دفعہ ہی کر رہا ہوں آج. تو اس سے بھی کرانے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں فوراً کہ جناب وہ کبھی نہ کبھی تو پہلی دفعہ کسی نہ کسی کا آپریشن کرتا ہی ہوگا نا ڈاکٹر. تو بہرحال، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، بعض اوقات پرسنل چیزیں بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ جب ہمارا طالب علمی کا دور تھا، نیورو سرجری وارڈ میں پوسٹنگ تھی ہماری، تو وہاں ایک FRCS کر کے آئے تھے لیکن ان کا ہاتھ اس لحاظ سے کافی خراب تھا. تو عام سے بھی جو دماغ کے آپریشن ہوتے تھے اس میں بھی مریضوں کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. تو اکثر اس زمانے میں طالب علم آپس میں یا جو جونیئر ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے کہ آج سر فلاں کا آپریشن کریں گے، آج آخری دفعہ اس بیچارے سے چل کے مل لو. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں، تو اس میں آپ نا ان کے یعنی انتھی تقلید اس کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک مجتہد لیکن پوری زندگی اس کے اندر لگاتا ہے دیانتداری کے ساتھ، تو اس کی بات کو آپ ماننے کو تیار نہیں. اچھا دیکھا جائے تو اصل اندھی تقلید کے خلاف بولنا چاہیے. اس کی اگر آپ مظاہر اندھی تقلید کی عام زندگی کے اندر دیکھیں، آپ کا ٹی وی ہے وہ کتنی مغربی ثقافت کو پروموٹ کر رہا ہے، غیر اسلامی کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر لوگ اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے جو وہ لباس اس میں متعارف کرائے جاتے ہیں سب لوگ وہ پہننے لگتے ہیں، وہ جو فیشن متعارف کرائے جاتے ہیں وہ سارے لوگ کرنے لگتے ہیں. تو ایسے افراد ہم نہیں دیکھتے، ان کا قلم صرف مجتہدین کے خلاف چلتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ان غیر اسلامی ثقافت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں یہ لوگ ان کے اوپر کبھی قلم چلائیں، ان کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں، تحریر و تقریر کے اندر ان کے خلاف بات کریں. یعنی ان اقدار جو غیر اسلامی اقدار ہیں ان کے خلاف کبھی ان کا قلم نہیں چلتا. یہ جو اندھی تقلید ان لوگوں کی جا رہی ہے اس پہ کبھی وہ تقریر کرتے نظر نہیں آتے. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں جو ہیں وہ خراب ہوئی جا رہی ہیں، فسق و فجور معاشرے میں پھیل رہا ہے، ویلنٹائنز ڈے آ رہا ہے اس کے اندر کتنے جو ہے وہ فواہشات کا فروغ ہو رہا ہے. لیکن ان کی ساری چیز یہ ہے کہ مجتہدین کی تقلید نہ کرائی جائے. اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس کے اوپر تقریریں کی جائیں گی، اس پہ پوسٹیں بنائی جائیں گی. صحیح گناہوں کے خلاف جو یہ اندھی تقلید ہو رہی ہے ان کے خلاف کام کرنا چاہیے. اچھا آپ دیکھیں تقلید جو ہے اس کی بھی 4 اقسام ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ اندھی تقلید نہیں ہے، کتنی شعور والی چیزیں. دیکھیے تقلید کی 4 قسمیں. یہ تو ایک تو ہے عالم کی تقلید کرے،
یہ بالکل باطل ہے. جب خود عالم ہو تو دوسرے کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ یا عالم جاہل کی تقلید کرنے لگے. بھائی تم خود عالم ہو تو جاہل کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی غلط ہے. جاہل کی تقلید کرے، تم خود جاہل ہو کسی دوسرے جاہل کی تقلید کرو، بالکل غیر عقلی ہے. ہاں جاہل عالم کی تقلید کرے، یہ بالکل عین عقلی چیز ہے. جو نہیں جانتا وہ اس شخص کی بات مانے جو اس چیز کے متعلق مکمل طور پر جانتا. یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ بالکل ایک عقلی حکم ہے، عقلی حکم ہے. اچھا، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید باقاعدہ منع بھی. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو میں بیان کروں، لیکن مثلا اصول دین میں تقلید منع ہے. یہ نہیں کہ مثلا مجتہد نے کہا ہے کہ جناب اللہ کو ایک مانو اور رسول کی رسالت اور ائمہ کی امامت کے متعلق یا قیامت اور عدل کے متعلق نہیں. عقلی دلیل ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. اصول دین کے اندر تقلید نہیں. اسی طریقے سے مثلا ضروریات دین کے اندر تقلید نہیں. ضروریات دین ایک چیز ہوتی ہے، ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسے ختم نبوت ہے، مثلا ختم نبوت کا انکار کرنے والے جو ہے وہ کیوں نے ضروریات دین کا انکار کیا. اچھا، اس کے اندر بھی دلائل کے ساتھ عام طور پر بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی تقلید کے اعتبار سے نہیں کہ وہ رسول کو خاتم اس وجہ سے مانے کہ مثلا فلاں آیت اللہ نے کہا ہے. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں. اسی طریقے سے مثلا یقینیات اور بدیہیات جو کہلاتے ہیں، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی. مثلا ہم کو پتا ہے کہ نماز فجر 2 رکعت ہوتی ہے، ظہر کی نماز مثلا 4 رکعت ہوتی ہے. ہم یہ تقلید کی وجہ سے نہیں مانتے کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں. یقینیات ہے، بدیہیات ہیں، اس کے اندر بھی کوئی تقلید نہیں. اور اسی طریقے سے موضوعات خارجی میں بھی تقلید نہیں. موضوعات خارجی کہتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. مثلا مجتہد یہ صرف یہ بتائے گا کہ بھئی جو غنائے لہوی ہے یہ حرام ہے. اب غنائے لہوی جیسے اکثر لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، بلکہ علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ ذرا گانا یا فلاں چیز سن کے بتائیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چیز کیوں سنیں؟ یہ آپ خود تحقیق کریں. اب آپ احتیاط کرنا چاہیں تو احتیاط کر لیں، لیکن ہم لازمی پورا وہ سنیں گانا یا جو بھی چیز ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں. جیسے کہ ہمارے مولانا صادق حسن قبلہ جب حج کے قافلے وغیرہ لے جاتے ہیں تو احرام پہنا ہوا ہوتا ہے. عام طور پر یہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے بھی اگر احرام باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو خواتین اپنے احرام یا چیزیں لا کے سنگا. دیکھیے مولانا اس میں کوئی خوشبو تو نہیں آ رہی؟ او بھائی وہ تو خود انہوں نے احرام پہنا، انہوں نے خوشبو آپ کہاں سنگا رہی ہیں؟ خیر، تو اسی طریقے سے تو مجتہد کا کام مثلا وہی مجتہد یہ بتائے گا آپ کو کہ خوشبو کا استعمال حرام ہے، لیکن آپ کہیں گے صرف کی خوشبو تو نہیں آ رہی اس کے اندر، فلاں چیز کی خوشبو تو نہیں آ رہی. وہ خود سونگ کے مجتہد ہر شخص کو بتائیے، اس کا کام نہیں. یہ موضوعات خارجی، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی. آپ خود تحقیق کرو جا کر. ہاں، قسمیں فروع دین میں فقہی مسائل کے اندر اس کے اندر ہوتی ہے تقلید. تو تقلید کو ابتدا سے واجب نہیں کیا گیا ہے. سب سے پہلا حکم توضیح مسائل میں یہ ہے کہ جناب آپ خود مجتہد بن جائیے، تقلید نہ کیجیے. دوسرا یہ کہ آپ مجتہد نہیں بن سکتے تو محتاط بن جائیے. بہت سارے مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے، تو اس طرح سے عمل کریں کسی کے بھی فتوے کی خلاف ورزی نہ ہو کہ حکم شریعت انہی فتووں کے اندر کہیں منحصر ہوگا نا. اختلاف فتویٰ بھی ہے تو حکم شریعت اسی میں سے کسی ایک کے پاس ہے. تو آپ ایسا عمل کریں کہ کسی کے فتوے کی خلاف ورزی نہ ہو، تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں کہ ہاں میں نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا. یہ تو اس سے بھی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. یہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے. کچھ علماء تو یہاں تک اس بات کے قائل رہے ہیں کہ محتاط شخص بھی تقریباً اجتہاد کے قریبی ہوتا ہے کہ جو کہ صحیح معنوں میں احتیاط کر سکتا ہے کہ سارے فتاووں کو دیکھے اور میں کسی کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. اور یہ بھی اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہے کہ پھر تمہارے پاس کوئی اور چارہ کار ہی نہیں کہ تم تقلید کرو. یا تو مجتہد بھی نہیں ہو، محتاط بھی نہیں ہو، تو پھر مقلد بننا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی شعور اور آگہی کے ساتھ تقلید ہوتی ہے. مجتہد سارے فتاوے کے دلائل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ تحقیق کے بعد ہم اس کو مانتے ہیں. جبکہ زندگی میں ہم مظاہر دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی بہت معمولی سی تحقیق کے بعد ان پر یقین کر لیتا ہے اور ان کی تقلید میں چلا جاتا ہے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں بھی. تو یہ اعتراض بالکل ایک گھٹیا قسم کا اعتراض ہے کہ ہم مجتہدین کی اندھی تقلید نہیں کرتے اور ہم خود چیک کریں کس کا فتویٰ صحیح ہے کس کا غلط ہے. تو آپ تو اس سے بھی بڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے تو آپ کے لیے تقلید ویسے ہی حرام ہو جائے گی. تو یہ بالکل ایک احمقانہ اعتراض ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اندھی تقلید.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.